الرحمن الرحيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ما قبل کے خطبات میں قیامت کے شدائد کے متعلق آپ خطبہ سماعت فرما رہے تھے. مختلف مواقع اور مناسبت کے پیش نظر بیچ بیچ میں دوسرے عناوین کی احتیاج اور اس پر گفت و شنید ضروری ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے آپ کا یہ پرانا موضوع قیامت کی ہولناکیاں، میدان محشر کے کربناک مناظر التوا میں پڑھتے چلا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ میدان محشر میں رب العزت ذوالجلال والاکرام کی عدالت ہوگی، حکومت و بادشاہت فیصلہ اللہ کا ہوگا، اور دنیا کے تمام جن و انس حساب و کتاب کے لیے دربار الہی میں کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کو یاد کرو جس دن لوگ اپنے پروردگار کے سامنے، رب العالمین کے سامنے، ساری کائنات کے رب کے سامنے سب بستہ کھڑے ہوں گے. باتیں چلی تھی کہ اگر کسی انسان کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، آپسی لین دین، ظلم و استبداد، آپسی حقوق، عزت و ناموس کے متعلق، غرض یہ کہ کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ پینڈنگ میں ہو، التوا میں ہو، تو اسے فی الفور اس کا صفایا کر لینا چاہیے. ایک آدمی نے کسی کو کبھی برا بھلا کہا جبکہ وہ اس کا مستحق تھا ہی نہیں، کسی کا مال لے لیا جبکہ وہ اس کا مستحق تھا ہی نہیں، کسی کو گالی دے دیا جبکہ وہ اس کا مستحق تھا ہی نہیں، تو فی الفور اسے یاد کر کے اس کا ازالہ اور تصفیہ کر لے. نہیں تو آپ نے گزشتہ خطبے میں وہ حدیث پاک صحیح بخاری کی سماعت فرمائی جو روح کو کپا دینے والی ہے، اور صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب کی یہ حدیث پاک جو اب میں پیش کرنے لگا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا
فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہ فطرحت علیہ فطرح فی النار۔ میں نے کہا کہ یہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب کی حدیث ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب جلیل سے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے، پوچھنے کی کون سی بات ہے۔ مفلس وہ ہے جس بیچارے کنگال کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، یا ہے تو اتنا ہے کہ اس کا بس نہیں ہوتا ہے، مال و متاع نہیں ہے، وہ مالدار نہیں ہے، دولت نہیں ہے اس کے پاس۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال دولت پیسہ کوڑی نہیں ہے۔ یقیناً یہی ہے، مگر زبان وحی ترجمان نے جو مفلس کی تعریف بیان کی، جو مفلس کی ڈیفینیشن بیان کی، مفلس کی جو پریبھاشا کیا، وہ قابل غور ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے جواب پر آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا یا آپ نے جو تعریف کی کہ اے میرے ساتھیوں، دراصل مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس دھن نہیں، جس کے پاس پیسے اور کوڑی نہیں، وہ تم اسے مفلس کہتے ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ پھر کون ہے؟ پھر کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ، اے میرے ساتھیوں، تم نے جسے مفلس سمجھا ہے اور میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، جو مفلس ہے، وہ تو ذرا سن لو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے کہ یاتی یوم القیامت، قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کسی نیکی کی کمی نہیں ہے، کسی نیکی کی کمی نہیں ہے۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کی کمی تو نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن وہ آئے گا، بے پناہ نیکیاں لے کے آئے گا، نمازوں کے انبار، تہجد ہے، چاش ہے، دیگر سنن و نوافل ہے، ساری نماز ہے، بصلاۃ، پورے نمازوں کے ساتھ آئے گا، وزکاۃ، صاحب ثروت تھا، زکات و صدقہ کر کے بھی آیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ زکات و صدقات نہیں کرتا رہا۔ حدیث پاک بارہا آپ نے سنی ہوگی، مگر اب سنیے ایک بار اب سنیے اور غور فرمائیے۔ یہ حدیثیں ایسی نہیں ہے کہ اس پر سرسری طور پر سن لیا جائے اور نکل جائے۔ حدیث کے ایک ایک لفظ میں کئی نہ کئی حکمتیں، علتیں، سبق اور نصیحتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی تو آئے گا قیامت کے دن، بارگاہ رب العزت ذوالجلال والاکرام میں حاضر ہوگا، بے شمار نیکیاں ہوں گی، بہت ساری نمازیں لے کر کے آئے گا، بہت ساری زکات لے کر کے آئے گا، بصلاۃ وزکاۃ بصیام، اور روزے بھی لے کر کے آئے گا، اور روزے بھی لے کر کے آئے گا، صوم و صلاۃ کا پابند، روزے دار، صدقہ خیرات کرنے والا، مگر وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ہاں وہ آئے گا، ضرور آئے گا، نمازیں لے کر کے، روزے لے کر کے، زکات لے کر کے، دیگر نیکیاں لے کر کے آئے گا، مگر اس کے ساتھ ایک چیز اور آئے گی، وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، کہ اس آدمی نے کسی کو ناجائز گالی دی ہوگی، ناجائز گالی دی ہوگی، اس آدمی نے کسی کو
ناجائز طور پر، ایک تو ہے کہ جائز طور پر کسی کو برا بھلا کہہ دینا کہ بھائی اس نے کہا اور آپ بدلے میں اس کو اتنا ہی جواب دے دیا، قصہ برابر ہو گیا۔ نہیں جواب دیتا ہے بندہ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کی طرف سے اس کا دفاع اور ڈیفنس کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ بہرحال آپ نے جواب دے دیا اسے، ایک اس نے کہا، آپ نے بھی ایک کہہ دیا، اگر دو کہہ دیا تو پھر اس کا حساب الگ ہوگا، اس کا حساب الگ ہوگا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کہ وہ آئے گا صحیح مگر اس کے ساتھ یہ بھی آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ وَقَذَفَ هَذَا، اور اس نے کسی پر الزام لگایا ہوگا۔ میں نے اس سے قبل کے خطبے میں کہا تھا کہ الزام لگانے میں ذرہ برابر تعامل سے کام نہیں لیتے، چاہے وہ غبن کا معاملہ، لوٹ کا الزام ہو، چوری کا الزام ہو، ڈکیتی کا الزام ہو، زناکاری کا الزام ہو۔ اللہ 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 اللہ، میں نے کہا تھا یہ بدکاری تک کے الزام میں یہ آج کا مسلمان ذرا بھی تعامل نہیں، ذرا بھی غور نہیں کرتا کہ میں کون سی بات کہنے جا رہا ہوں کسی کے بارے میں۔ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ آدمی فجر پڑھا ہے، اور فجر کی نماز جس نے پڑھی ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ارشاد عالیہ کے حساب سے وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ اور اگر اس فجر کے نمازی کو اگر کسی نے برا بھلا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اور جب اس سے پوچھے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ ہم ذرا بھی غور نہیں کرتے، بس ہم سنتے ہیں یا من میں کوئی ایسی بات آئی، دل کو، طبیعت کو کوئی ایسی بات لگی جو طبیعت کے موافق نہیں رہے، فوراً ماں بہن کی گالی، فوراً کیا سے کیا گالی، وہ تو ایسا ہی ہے، اس نے تو ایسا ہی کیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، بدکاری جیسے معاملات میں ہمارے یہاں ذرا بھی غور نہیں کیا جاتا، کہہ دیتے ہاں وہ تو اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ ارے جاہل مردود، کیا تو دیکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ 4 آدمی دیکھے آن دا اسپوٹ، اسی حالت میں 4 آدمی دیکھے تب ہی قابل قبول ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ اسے 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے اس مردود کو، اور پھر کبھی کے لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ فاسق اعظم ہے، وہ فاسق ہے۔ ہم نہیں سمجھتے اس بات کو۔ ارے عزت اتنی عظیم چیز ہے جس عزت کی قسم اللہ کھاتا ہے، جس عزت کی قسم اللہ کے بڑی اللہ کی مخلوق کھاتی ہے، جس کی اللہ کی عزت کی قسم اس کے نبی کھاتے ہیں۔ اس عزت کو معمولی نہیں، عزت کے معاملے میں اتنا سینسیٹیو ہے اسلام، شریعت اس قدر حساس ہے کہ اللہ اکبر، آپ کے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ آپ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے، اگر آپ سوچتے ہوتے، ہم سوچتے ہوتے تو بات پر کسی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا دیے ہوتے۔ یقین جانو یہ بات میں دوبارہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ برائی جتنی ہمارے سماج میں الزام لگانے والی، میں سمجھتا ہوں دوسری برائی اس کے بالمقابل کم ہے۔ اور بڑے بیچارے سپی کپی، بڑے نمازی، بڑے حجی، بڑے عمرہ کرنے والے لوگ، معاذ اللہ علیہ باللہ۔ بہرحال برسویل تذکرہ چلتے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ الزام لگانا، کیونکہ یہ اتنا سنگین ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیشہ اگر اس کی طرف نشاندہی کیا جائے تو بھی کم ہے، کیونکہ آج الزام گھر میں ایک دوسرے پر لگایا جا رہا ہے، ساس بہو کے اوپر، بہو ساس کے اوپر، بیٹے ماں کے اوپر، ماں بیٹے کے اوپر، باپ بیٹے کے اوپر، بیٹے باپ کے اوپر، چچا بھتیجے کے اوپر، بھتیجا چچا کے اوپر، دادا پوتے کے اوپر، پوتے ایک دوسرے کے اوپر الزام در الزام۔ اللہ والو کہاں جاؤ گے یار، کہاں جاؤ گے؟ کیا سوچا نہیں ذرا؟ سوچو نہیں تو برباد ہو جاؤ گے، سوچو نہیں تو برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دیا ہوگا، طبیعت کے خلاف بات ہوئی، فوراً ماں بہن کی گالی دے دیے۔ کیا دے دیا بیچارہ، ہے نہیں، کیا ہے، کہاں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، دے دیا گالی۔ رستے میں چلتے ہوئے کوئی ناموافق چیز نظر آئی، اس کی ماں بہن کو گن دیا۔ ارے مسلمان، اندھا بہرا گونگا لنگڑا لولا مسلمان، کاہے کی زبان ہے ہماری؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، گالی دیا ہوگا، الزام لگایا ہوگا۔ پھر میں یہ بات کہتا ہوں،
الزام لگانے کے معاملے میں صرف ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی، ایک آدمی دوسرے آدمی کا نہیں، اگر ساس بہو کے اوپر، ماں بیٹی کے اوپر، بیٹی ماں کے اوپر بھی کسی طرح کی کوئی الزام دھرتی ہے تو بھی وہ اسی زمرے میں شامل ہے، اسی زمرے میں شامل ہے. بہت پٹائی کیے جائیں گے ایسے لوگوں کی، بہت پٹائی ہوگی. اسی لیے وقذف ھذا، الزام لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا. پیڑا بنا کر پیڑا کھلا دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، اینٹ لیتے ہیں، الو بنا کے، الو غلو بنا کر کے اینٹ لیتے ہیں، الٹا سیدھا پڑھا کر کے. وَأَكَلَ مَالَ ھذا، ناجائز مال کھایا ہوگا کسی کا ہڑپا ہوگا. گیا کام سے بیچارہ فقیر، گیا کام سے. ادھر دیکھو اللہ والو، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، میں بھی تو اچھا ہی دکھ رہا ہوں، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو اللہ والو. کوئی آتا ہے جاتا ہے، آنے جانے. وَأَكَلَ مَالَ ھذا، مال کھایا ہوگا. میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتا. میں کیوں الزام لگانے لگا؟ مجھے مرنا ہے کیا؟ مرنا تو ہے، مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی مرنا ہے کیا؟ جہنم میں جانا ہے؟ میں نہیں لگا. ہم میں سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، ہمیں سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اموالکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ولا تاکلوا اموالکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. اگر کھا لیا قیامت کے دن تمہاری نمازیں، تمہاری نیکیاں، تمہاری عبادت تو آئے گی، مگر ساتھ میں ایک دعوے دار بھی آئے گا. اور وَأَكَلَ مَالَ ھذا، وہ مال جس کا تم کھایا ہوگا وہ بیچارہ تو یہاں کچھ نہیں کہہ سکا مگر وہاں آئے گا. اب یہ مال کھانے والے میں حاجی رہے، نمازی رہے، عالم رہے، جاہل رہے، غیر عالم رہے، ظالم رہے، کوئی بھی رہے، کوئی بھی رہے. وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی کا ناجائز خون بہایا ہوگا، ناجائز خون بہانے میں ساتھ دیا ہوگا. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ غیر ضروری طور پر اپنے پیٹ سے حمل کو ضائع کروا دیتے ہیں، غیر ضروری طور پر اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں. وہ تمام ظالم جابر عورتیں بھی شامل ہیں اور تمام ظالم جابر مرد بھی شامل ہیں. اس لیے میں نے کہا حدیث سنو اور غور کرو، تأمل سے کام لو، سرسری نگاہ نہ ڈالو. یہی وجہ ہے کہ میرے خطبات تھوڑے لمبے ہو جاتے ہیں، قسطیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں. میں غور کرانا چاہتا ہوں، ہر وہ ظالم و جابر عورت مرد سب کے سب شامل ہے جس نے ناجائز طریقے سے اپنے حمل کو ساقط کیا، ضائع کیا، اپنے پیٹ سے بچے کو گرا دیا. اور سفک دم ھذا، ایسا نہیں ہے کہ کسی غیر کو جا کے قتل کیا تبھی اس کی پکڑ ہوگی، اپنے پیٹ کا بھی قتل کیا تب بھی پکڑ ہوگی، بلکہ اس میں تو زیادہ پکڑ ہوگی کہ میں نے جو ایک نعمت عطا کی تھی. ارے بدبختو، ظالمو، مردودو، ذرا سوچو تو صحیح کہ جس کو تم قتل کر رہے ہو کہیں وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں تھا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، تیرے لیے نجات کا ذریعہ بنتا تھا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا، بس اپنے آپ کو دیکھا، اپنی اس عارضی چند دو وقت اور دو گھڑی کی زندگیوں کو دیکھا. یہ دو گھڑی کی زندگی کو دیکھا، یہ بھی پتا نہیں کہ وہ ہمیں ساقط کرتے کراتے کہیں میں مر جاؤں، میری بیوی مر جاوے، اسی بہانے میں تو کس جہنم میں جائے گا. ذرا سوچ کے دیکھو اللہ والو، ذرا سوچ کے دیکھو. اب میں کیا کہوں، ذرا سوچ کے دیکھو اللہ والو. جگہ لے کے بیٹھ جاؤ، دروازے پہ کھڑے نہ رہو، جگہ لے کے بیٹھو، دروازے پہ کھڑے نہ رہو. وَسَفَكَ دَمَ ھذا وَضَرَبَ ھذا، دے اٹھا کے پچکر، وَضَرَبَ ھذا، دے اٹھا کے پچکر، لگا کھینچ کے. کہا ہے بھائی طاقت ہے تو حفاظت کر کے رکھو نا، طاقت ہے تو آؤ کبھی مسجد میں جھاڑو لگا دو یار، مسجد کا تھوڑا کچھ کام ہے تو کر دو. طاقت یہاں صرف کرو، یہ مسجد میں جو بھی کام کرو گے قیامت کے دن وہ گواہی کے لیے آ جائے گا جب تمہاری گاڑی پھنسے گی. تو اس کے اوپر اپنی طاقت دکھا رہا ہے. وَضَرَبَ ھذا، کسی کو مارا، ناجائز مارا. اگر ناجائز ایک بچے کو بھی مارا، ناجائز ایک کافر کو بھی مارا، ناجائز ایک جانور کو بھی مارا تو بھی وَضَرَبَ ھذا، وہ بھی دعوے دار اس کے پاس آ جائے گا.
وہ بھی دعوے دار اس کے پاس آ جائے گا. چلو بھائی, اے حاجی صاحب, اے نمازی صاحب, اے زکاتی صاحب, اے روزے داری صاحب, سیامی صاحب, آئیے آئیے. ہاں کیا ہے؟ ہاں ہمارا تو ہے نا. ہاں ہے, کیا ہے؟ وہی ہے ابھی جو گنایا گیا. ہم بڑی معمولی سمجھ لیتے ہیں ان چیزوں. ابھی دیکھو کیا عالم کیا غیر عالم اپنے ذاتیات میں, ذاتی مفادات میں پڑ ایک دوسرے کی عزت کو پر خرچے اڑا ہے. یہ حدیث بھول گئی ہے قوم. ایک دوسرے کی تہبند کھینچ کر اس کو ننگا کرنے کے در پہ ہے. وہ بھی نمازی, وہ بھی قرآن پڑھنے والا, وہ بھی حدیث پڑھنے والا, وہ بھی دین پڑھنے والا, وہ بھی دین پڑھانے والا, وہ بھی دین سمجھانے والا. وہ کون سی شے ہے جس نے ہمیں اس چیز اتنی مذموم حرکت کرنے پر ہمیں آمادہ کیا؟ کون سی وہ شے ہے؟ فجر پڑھنے والا, عشاء پڑھنے والا, وہ کون سی شے ہے کہ ایک داڑھی والے, ایک نمازی, اس کی عزت کو ہم جو ہے اس کی عزت کو خروچ رہے, اس کے اوپر الزامات ڈال رہے, صرف ظن و تخمینہ کے بنا پر, ظن و گمان کے بنا پر کہ آدمی نے ایسا کیا, ایسا کیا, ایسا کیا, اس نے ویسا کیا, ویسا کیا, یہ لوٹ لیا, وہ لوٹ لیا. یقین جانو خدا کی قسم یہ ہلاکت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. امت کی شیرازہ کو منتشر کرنے کے لیے یہ بہت بڑا مہرہ ہے. امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے یہ بہت بڑا مہرہ ہے. اور ایسے تمام کے تمام ظلم ڈھانے والے ظالموں کا بہترین جائزہ لینا چاہیے. چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی فرشتہ نہیں, ہر انسان ہے اور چھوٹی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہے, مگر کسی کی ایک چھوٹی سی غلطی لے کر کے اپنا راستہ صاف کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑی تباہی ہے, یہ بہت بڑی بربادی کا سبب ہے. ہم معمولی سمجھتے ہیں. قیامت کے دن آؤ گے ننگے ہو جاؤ گے, ننگے. اور پہلے تو ننگے ہوں گے سب کے سب, مگر نیکیوں سے بھی ننگے ہو جاؤ, نیکیوں سے عاری ہو جاؤ گے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ, کہا کہ اگر نیکی ختم ہو جائے گی فیصلہ ہونے سے پہلے, فیصلہ ہونے سے پہلے نیکی ختم ہو جائے گی, فیصلہ ہونے سے پہلے نیکی ختم ہو جائے گی. یہ بڑے میاں مولوی صاحب, حضرت جی, اے حاجی صاحب, قاضی صاحب, آپ کی نیکی ختم ہو گئی. ہاں میری نیکی ختم ہو گئی؟ ہاں ختم ہو گئی. کیسے؟ یہ دیکھو اس کو دے دیا, 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 ان سب کو دے دیا, تمہارا کھاتا خالی ہو گیا. پھر کیا ہوگا مولوی صاحب؟ اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فرمایا کہ پھر اب جو دعوے دار باقی ہے, ابھی تو 8-10 آدمی ہوا ہے, لائن میں 50 آدمی لگا ہوا ہے, ابھی تو سب کو دینا ہے مولوی صاحب. ابھی کیا خبر آ رہے ہیں؟ بڑے ویڈیو بنا کے چھوڑتے تھے, بڑے لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے, بڑے الزام. فیس بک کو کیا سمجھ لیا یار, یوٹیوب کو کیا سمجھ لیا, گھر کی کھیتی متی سمجھ لیا ہے. فیس بک ہاں وہ تمہارے چہرے کی کتاب ہے, وہ پڑھ لو, تمہارے سامنے ہے سب کچھ, وہ تمہارے سامنے. بہرحال آیا. ہاں بڑے نہیں, آپ کا تو ختم ہو گیا. اخذ من خطاياهم, ابھی یہ 50 آدمی جو باقی ہے, یہ سب کے گناہ اٹھاؤ, سب کے جرائم اٹھا تھوک کے اس ظالم کے اوپر ان تمام کے جرائم کو لاد. ان سب کے جرائم, سب کی خطائیں, اس کے گناہ کی مقدار اٹھا کر لاد دیے جائیں گے. لو بڑے میاں اب خوش رہو. وہاں پیٹ نہیں بھرتا تھا برائی کرتے کرتے, پیٹ نہیں بھرتا تھا دوسروں کو مان کھاتے کھاتے, پیٹ نہیں بھرتا تھا دوسروں کو لوٹتے لوٹتے, پیٹ نہیں بھرتا تھا دوسروں کو گالیاں دیتے پیٹ نہیں بھرتا تھا. لے کھا, اور لا دے گا, اور لا دے گا, اور لا دے گا, یہاں تک کہ فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. معاملہ کہیں کا کہیں اور سنگین ہو جائے گا, اور اسے پھر جہنم میں خوفناکی کے ساتھ پھینک دیا جائے گا. اللہ العیاذ باللہ, العیاذ باللہ, العیاذ باللہ.
حدیثیں تو اور رہ گئی، بہرحال اور دو چار باتیں سنا دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک سنن ابن ماجہ کتاب الصدقات میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ لیس ثم دینار ولا درہم، کہ ہر آدمی، جو بھی آدمی مر گیا اس حال میں، مرنے کے بعد کہتے ہیں مول صاحب جنازہ پڑھانے سے پہلے بھائی اس بیچارے کا کسی کا قرضہ ہے، لین دین ہے تو معاف کر دو، وہاں کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ وہ کبھی اچانک کی بات ہے، وہ اچانک والے پوری زندگی یہاں دبا دبا کے گھسوٹ کر رکھ لیے، اور وہاں مرنے کے بعد مول صاحب سے کہواؤ کہ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو بھی آدمی کسی کا مال لیا ہوا یا کسی صاحب حق کا حق اپنے پاس رکھ کر کے مر گیا تو اس کی نیکیوں سے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ نے کسی کا 1000 لے لیا، 2000 لے لیا، کسی کا مال لے لیا، اس کی نیکی سے اس کا دیا جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج میں تو بھائی ایک مرکزی آدمی ہوں، میرے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، اپنا دکھڑا سناتے ہیں۔ لوگ سناتے ہیں کہ مول صاحب مسلمان اس قدر بدبختی کے انتہا پر چلے گئے، کام کرا لیتے مگر پیسے نہیں دیتے صحیح سے۔ مول صاحب کام کرا لیتے مگر پیسے نہیں دیتے صحیح سے۔ بھائی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آتوا الاجیر اجرہ حتی یجف عاقہ۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی مزدوری کرنے والا اگر آیا ہے، مزدوری کیا ہے، تو مزدوری کرتے کرتے جو پسینہ نکلا ہے وہ پسینہ خشک ہونے سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ بڑے طاقتور کہلانے کے لیے چپل گھسوانا ضروری نہیں ہے۔ اگر چپل گھسوا دیا تو تمہارا اجر چلا گیا، اس کو جتنی تکلیف ہوئی اس تکلیف کے عوض تمہاری نیکیاں قیامت کے دن لی جائیں گی۔ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اس تکلیف کے عوض تمہاری نیکیاں لی جائیں گی، کیا کرو گے؟ اس لیے اللہ والو یہ بدبختی اور بد اخلاقی چھوڑ دو۔ ایک بار جس چیز پر بات طے ہو جائے، کسی مزدور سے مزدوری کرا لیا تو تانا کھینچی مت کرو، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اگر تم اضافی نہیں کر سکتا، اس کی حوصلہ افزائی، اس کے کام پر داد و تحسین نہیں دے سکتا، تو کم از کم اس کی اجرت مزدوری صحیح وقت پر اس کے ہاتھ میں دے دو، تاکہ خوش خوش وہ چلا جائے اور تمہارے لیے دل سے دعا دے کہ کتنا اچھا آدمی ہے۔ تم پانی نہیں پوچھ سکتے، کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، چائے نہیں دے سکتے، بسکٹ نہیں دے سکتے، مت دو، نہیں دے سکتے مت دو، مگر کم از کم اس کی اجرت جس پر بات طے ہوئی اس کو صحیح وقت پر دے دو۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو حقوق کے تعلق سے، چونکہ حقوق کا معاملہ وہاں حل ہو رہا تھا میدان محشر میں، اس لیے میں نے یہ حدیث چلتے چلتے رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں مزید باتیں اس ضمن میں آئیں گی۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے وہ حدیث بھی آئندہ خطبے میں پوری کی جائیں گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسکینوں کو، مسکین ہے نا، ہم سب کے سب مسکین ہیں، کیونکہ بھائی ہم نے چھوٹی چھوٹی بات پر کتنے لوگوں کو گالی دیا ہے، برا بھلا کہا ہے، کتنے کا حق مارا ہے، کتنے کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم سب کے سب مسکین ہیں۔ اللہ قیامت کے دن مفلسی اور مسکینیت سے بچائے۔ مرنے سے پہلے جتنا جلدی ہو سکتا ہر ایک سے تصفیہ ازالہ ہر معاملات کا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سے جو جرائم ہوئے ہیں اسے تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس کے باوجود تو نے اتنی عزت وقار شرافت کے ساتھ زندگی ہماری باقی رکھی ہے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں، اپنی چوکھٹ میں ہماری پیشانی کو ٹیکنے والا بنا دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔